گالا گالا بولتے بھائی. نہیں آؤں کچھولے, لیاقت بھائی چلا گیا, کہاں گیا؟ پانی پینے کے چیکو لینے؟ چیکو نہیں دے گا بھائی. سب لوگ بولو بھائی کون نبی سے محبت کرتا ذرا ہاتھ اوپر کرے ذرا, اور بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن. بہت اچھا واقعہ سنانے جا رہا ہوں, بہت اچھا واقعہ, سب سنیں گے نا انشاءاللہ. جو مصطفیٰ کا دامن پکڑتا ہے نا, یہ بچوں کو بھی کہوں گا, میرے پیارے بچوں, یہ قرآن حدیث جو آپ پڑھتے ہو نا, اس کو مضبوط پکڑ لو. دیکھو اللہ کیا عزتوں کے فیصلے کرے گا. آپ سب نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا, حضرت بلال. ہاں بولو ہاں. کیسا رنگ تھا, کلر کیسا تھا؟ کالے تھے. خاندان بہت نیچا خاندان, مکہ مدینہ کے رہنے والے نہیں, وہ عجم کے رہنے والے, حبشہ کے رہنے والے. یعنی ان کو نہ تو مکہ مدینہ کی عربی زبان آتی ہے, نہ ان کا کلر لوگوں سے ملتا ہے, نہ ان کا خاندان لوگوں سے ملتا ہے, نہ ان کا کوئی رشتہ دار مکہ مدینہ میں. معلوم ہے ایک دن ابو جہل نے بہت مارا, وہ تو آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا. حضرت بلال کو بولو کون مارا؟ اتنا مارا, اتنا مارا, اتنا مارا, پورا اٹھا اٹھا کے پٹکا اور چکی کا پاٹ سینے پہ رکھا. اور کیا کہا معلوم ہے؟ بلال مکے میں گھومنے کا, کعبے کے پاس نہیں آنے کا, کعبہ ہمارا ہے. ابو جہل نے کہا کعبہ, بولو نا کعبہ ہمارا ہے, کیونکہ ہمارا کلر, ہم عربی اور ہماری عربی زبان, اور یہ مکہ زمین, اور یہ ہم لوگ بڑے اونچے خاندان کے. ابو جہل نے کہا بلال جہاں بھی مکے میں گھومنے کا, جنگلوں میں گھومنا, کبھی کعبے کے پاس مت آنا, ورنہ کعبے کے پاس جو میں نے دیکھا تو دیکھنا کیا حال کروں گا. میرے پیاروں, یہ تو ابو جہل نے کہہ دیا. بولا ابو جہل نے کہہ دیا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی مکہ چھوڑ کر پھر کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ. بھائی مدینہ گئے تھے نا, پھر ایک وقت آیا اللہ نے کہا آؤ میرے مصطفیٰ مکہ آؤ. جب مکہ چھوڑ کر گئے تھے تو ڈرتے ڈرتے سب لوگ گئے تھے, اب آؤ مکہ آؤ, میں نے تمہیں مکہ کا بادشاہ بنا دیا ہے. فتح مکہ, بولو فتح, یعنی ہمارے نبی مکے کو جیت گئے. بولو مکے کو جیت. اور جتانے والا کون؟ آواز نہیں آنی, جتانے والا کون؟ اللہ. ہم لوگ بھی جیتتے. اب یہ کرکٹ وغیرہ بھی چلتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے, کوئی ٹیم جیت جاتی ہے نا, ہاں کیا بیٹنگ, ہاں کیا بولنگ, ہاں کتنی وکٹ لے گیا, کیا کم بخت دوسرے تیسرے دن پھر ہار جاتی ہے وہی ٹیم. اور پھر ہمارا کچولی والا کیا بولے, ارے کیچ چھوڑ دیا نا اس لیے تو تیرا باپ تو پکڑ لیتا. کیوں؟ یہ جیت بھی اپنی محنت کی, ہار بھی اپنی محنت کی. ہمارے نبی جب جیت کے مکہ آ رہے, اللہ نے کیا فرمایا, میرا مصطفیٰ ایسی جیت دے رہا ہوں کہ ایسی جیت کسی کو بھی نہیں ملی ہے, تم مکے کے بادشاہ بن کے آ رہے ہو. بولو سبحان اللہ. مکے کے شہر, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے کیسے جیت دی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ نے فرمایا آؤ آؤ میرے مصطفیٰ آؤ, مکے کا دروازہ کھلا ہے, آج سے کعبہ تمہارا ہے, مکے کی ساری زمین تمہاری ہے, مکے کے سارے پہاڑ تمہارے. اور اللہ نے فرمایا فتح مبینہ, کھلم کھلی جیت تم کو ملی ہے, کوئی جیت پر انگلی نہیں رکھ سکتا. مکے کا ٹکڑا ٹکڑا ہے تو مصطفیٰ کا ہے. بولو سبحان اللہ. اچھا ہمارے نبی ہے, بہت لمبا واقعہ ہے, مجھے صرف اتنا بتانا ہے. ہمارے نبی آ گئے, بولو کہاں پہ آ گئے؟ اور سب کو لے کر آئے, اور جتنے دشمن تھے سب سامنے کھڑے, کیونکہ اب تو ہمارے نبی فاتح ہیں, جس کو جو چاہے ویسا کر سکتے, کسی کو مار سکتے, کسی کو گرا سکتے, کسی کو تباہ کر سکتے. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا. کیا فرمایا؟ میں نے سب کو. ہم لوگ ایسا کریں؟ وہ بھی کھڑا ہے جس نے ہمارے نبی کی بیٹی کو ستایا ہے, وہ بھی کھڑا ہے جس نے ہمارے نبی کی دوسری بیٹی کو ستایا, وہ بھی ہے جس نے ہمارے نبی کے چہرے پہ تھوکا ہے, وہ بھی ہے جس نے ہمارے نبی کو دھکا مارا ہے, وہ بھی ہے جس نے ہمارے نبی کے پاؤں کو لہو لہان کیا ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ایک ایک کو بلا کر پٹک سکتے تھے, لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ سب کو معاف کر دیا, اللہ بھی تم کو معاف کر دے. بولو سبحان اللہ. لیکن مجھے یہ بتانا ہے کہ جب ہمارے نبی آ گئے, کعبے کے پاس آ گئے نا کعبے کے پاس, اب نماز کا ٹائم آیا. کس کا ٹائم آیا؟ نماز سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اذان. تو سارے صحابہ حیران ہیں, آج کون اذان دے گا, آج کون اذان دے گا, کیونکہ مکہ فتح ہو گیا ہے,
مدینے میں تو حضرت بلال اذان دیتے تھے، مگر یہاں کون اذان دے گا؟ کیونکہ مکہ فتح ہوا ہے، کعبہ ہمارا ہے، مکے کی زمین ہماری ہے۔ مطلب آج وہ اذان دے گا جس کی آواز اچھی ہوگی، وہ اذان دے گا جس کا چہرہ خوبصورت ہوگا، وہ اذان دے گا جس کا خاندان اونچا ہوگا۔ سب حیران ہے کہ ہمارے نبی نماز کا وقت ہوا ہے، کس کو اذان دینے کے لیے بلائیں گے؟ ہمارے نبی نے اعلان کیا قد حان وقت الصلاۃ، ارے سنو سنو نماز کا وقت ہو گیا، تو سب کے سب کھڑے۔ فرمایا ہمارے نبی نے اذان دینا ہے، سب ادھر ادھر دیکھ رہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ جان بوجھ کر حضرت بلال کہیں کونے میں بیٹھے۔ ان کو یقین تھا کہ آج مجھے کچھ نہیں، کوئی نہیں بلائے گا، کیونکہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں کو تو وہاں مدینے میں اذان دینے ملا، وہی بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ یہاں مکہ فتح ہوا، کعبہ، میں کہا ہمارے نبی نے کہا اے بلال، تو بلال کونے میں کھڑے ہوئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آؤ۔ جب قریب آئے ہمارے نبی نے فرمایا اذان تم دینے والے ہو، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت بلال رونے لگے، نبی میں اذان دوں گا؟ تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے، نہیں یہ اچھا نہیں ہوا۔ بلال کو ہمارے نبی نے صحابہ کی طرف دیکھا، کہا ان کو یہاں مکے میں کوڑے مارے جاتے تھے، ان کو گرم زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا، ان کو پتھر مارا جاتا تھا، ان کے سینے پہ چکی کا پاٹ رکھا گیا تھا، ان کی زبان پر تھا احد احد، اللہ ایک، اللہ ایک۔ جب مصیبت میں انہوں نے کہا اللہ ایک، آج مکہ فتح ہوا تو مکے میں بھی یہی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہمارا معبود کون؟ اللہ۔ تو اب اذان آپ کو معلوم ہے، نماز ہوئے یا اذان ہوئے، چہرہ کس کی طرف؟ کعبہ۔ ابھی یہ چہرہ بھی کدھر جا رہا ہے؟ کعبہ۔ تو اب حضرت بلال تو کعبے کے پاس تھے، اب قبلہ تو سامنے ہی ہے، کعبہ سمجھنا برابر، کعبہ سامنے، ادھر کھڑے رہے تو بھی کعبہ، ادھر کھڑے رہے تو بھی کعبہ، وہ ایسے کھڑے رہے تو بھی کعبہ، ایسے کھڑے رہے تو بھی۔ تو حضرت بلال کو پوچھنا تھا کہ چار طرف میں کہاں کھڑے ہو کر اذان دوں؟ ادھر کھڑے ہو کر اذان دوں، ہاں سیدھے، یا رائٹ، یا اس طرف جاؤں، یا لیفٹ میں جاؤں؟ تو پوچھا میرے نبی کہاں کھڑے ہو کے اذان دوں؟ یہ چار کونے، ساروں طرف کعبہ ہے، میں کہاں کھڑے ہو کر اذان دوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ، اوپر چڑھ کے اذان دینا ہے۔ کہاں چڑھ کے اذان دینا ہے؟ کعبے کے۔ حضرت بلال چڑھ گئے، بولو کہاں؟ کعبے کے اوپر چڑھ گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مکہ والو دیکھ لو، مکہ والو دیکھ لو، ابو جہل نے کہا تھا بلال کعبے کے قریب مت آنا، مصطفیٰ کے دامن کو تھاما تو کعبے کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اچھا وہ اوپر، اب اوپر اذان دیوے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی نہیں، اذان کس کے سامنے دینا ہے؟ کعبہ۔ نماز کس کے سامنے پڑھانا ہے؟ کعبہ تو ہے ہی نہیں، ہے کعبہ اوپر ہے، یہ تو اوپر آ گئے، کعبہ تو نیچے، کعبہ ان کے قدموں کے نیچے، یہ تو کعبہ کے اوپر ہے۔ تو انہوں نے ہمارے نبی کو پوچھا، لیکن پھر گھبرائے کہ یہاں تو کعبہ ہے نہیں، اور آپ کو معلوم ہے اذان دو تو چہرہ کدھر؟ کعبہ۔ نماز پڑھاؤ تو چہرہ کدھر؟ اللہ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اللہ فرماتے نماز پڑھاؤ یا اذان دو چہرہ کعبے کی طرف، مگر بلال کہاں سے کعبہ لائے؟ کیونکہ کعبہ پاؤں کے نیچے، آپ تو کعبے کے اوپر ہے، تو کعبے کے اوپر۔ تو حضرت بلال سوچے کہ اب کیا کرے؟ اچانک حضرت بلال کو ہمارے نبی نظر آئے۔ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اتنے پیار سے فرمایا کعبے کو کائے کو ڈھونڈتا ہوں؟ کعبے کا کعبہ تو میرے سامنے موجود ہے، میں کعبے کو کیوں ڈھونڈوں؟ کعبے کا کعبہ مصطفیٰ میرے سامنے ہے، بس جہاں مصطفیٰ ہے وہیں اذان دینا شروع کر دیا۔ اب ہمارے نبی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے اسی طرف رخ کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا انہوں نے اذان دینا شروع کیا، ہمارے نبی نے طواف کرنا شروع کیا۔ اب کیا ہو گیا؟ ہمارے نبی گھومتے گئے، بلال بھی گھومتے گئے، ہمارے نبی گھومتے گئے، کبھی ادھر اللہ اکبر، پھر ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ادھر گھومتے گھومتے پھر حی علی الصلاۃ ایک طرف، حی علی الفلاح ایک طرف۔ کیوں؟ ہمارے نبی بتانا چاہتے تھے کہ سارے مکہ والے دیکھ لو، جو بلال کعبے تک نہ آ سکتا تھا، وہ بلال کے قدموں کے نیچے کعبہ ہے، اور اللہ کا نام آج بھی بلال کی زبان پر ہے۔ میرے دوستو، جو مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیوے نا، اللہ اس کو ایسی بلندی نصیب کرتا ہے۔ یہ مہینہ شیخ عبد القادر کون؟
آپ کو معلوم ہے 11ویں شریف گئی؟ ہاں یا نا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا وصال مبارک یعنی آپ کا پردہ فرما گئے کون سی تاریخ کو؟ یہ مہینے کی 11ویں ربیع الاخر کی، جس کو 11ویں شریف کہتے ہیں، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ ارے بولو نا ہوا؟ ہاں بولو نا ہوا۔ وہ کیسے اتنے بڑے بن گئے؟ ولیوں کے ولی بن گئے، بن گئے۔ لوگ کہتے ہیں وہ قطب بن گئے، اور لوگ کہتے ہیں وہ غوث پاک بن گئے، بہت اونچے درجے پر چلے گئے۔ اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک مصطفیٰ کے دامن کو ہاتھ میں نہیں تھامتا۔ انہوں نے بھی کس کے دامن کو تھاما؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ ہر لمحہ ہر گھڑی ان کے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کبھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں، بولو کبھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں۔ 40 سال تک شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کیسا اللہ کے سامنے روتے ہوں گے، کیسے اللہ کے سامنے جا کے گڑ گڑاتے ہوں گے، کیسی سنتوں پہ عمل کرتے ہوں گے کہ اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں بنا دیا اور بتا دیا جو مصطفیٰ کا دامن تھامے گا وہ ولیوں کا ولی بن جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے؟ دیکھو یہ میں بیان کر رہا ہوں بیان۔ ارے ہاں بولو نا، کر ہی رہا ہوں نا بیان، کر رہا ہوں نا۔ ہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 30 سال عمر ہو گئی، کتنے؟ 30 سال بیان نہیں کرے۔ کوئی بھی کہے نا حضرت بیان کرو نا، میری ہمت نہیں ہوتی، بولو میری ہمت نہیں ہوتی۔ ایک دن صبح میں شیخ عبد القادر جیلانی اٹھے اور پورے بغداد میں جا کر کہنے لگے بھائی رات کو وہ میدان میں آ جانا، میرا بیان ہونے والا ہے، وہ بیان میں آ جانا، وہ میدان میں آنا، میرا بیان ہونے والا۔ سچ بتاؤ بیان کرنے والا کبھی پوسٹر لگاتا ہے؟ بیان کرنے والا کبھی پوسٹر لگاتا ہے؟ نہیں، وہ کبھی اعلان کرتا ہے میرا بیان ہونے والا؟ وہ کہہ دیتا ہے میں آؤں گا، تم لوگ اعلان کر دینا، موبائل پہ اعلان کر دینا، پوسٹر لگا دینا۔ بیان کرنے والا کبھی اعلان نہیں کرتا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی گھر گھر میں دروازے بھائی وہ میدان میں آنا رات کو بیان ہے، ارے وہ میدان میں آنا رات کو عشاء کے بعد بیان ہے۔ حالانکہ خود مسجد کے امام ہیں، وہ خود مسجد کے امام ہیں، اور سب کو کہہ رہے ہیں وہ میدان میں آ جانا، میرا بیان ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ تو بیان کرتے نہیں تھے اور آج سب کو اعلان کر رہے، کیا فرمایا؟ فرمایا کیا کروں، رات کو سویا تھا، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میرے نبی نے پوچھا یا عبد القادر لما لم تبین، میرے نبی نے کہا عبد القادر کیوں بیان نہیں کرتے ہو، کیوں اللہ رسول کی بات نہیں کرتے ہو، کیوں امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرتے ہو؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہمت نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی نے کہا آ گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میں خواب میں قریب گیا، حضور نے 7 مرتبہ اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھ دیا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھا اور کہا جاؤ عبد القادر بیان کرو، تم بیان کرتے جاؤ گے، زبان تمہاری ہوگی مگر ہر کلام حدیث کا ہوگا، محمد کا ہوگا۔ میرے پیارو جب نبی کے دامن کو تھاما تو کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچا دیا۔ میرے پیارو تو کون کون تیار ہے؟ پکا ارادہ بولو مصطفیٰ کا دامن تھامیں گے انشاءاللہ۔ سب ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولو نا، ہاں کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ تیار ہونا، تیار ہونا۔ تو آج سے شروع کریں، مصطفیٰ کا دامن تھامیں گے نا انشاءاللہ۔ مصطفیٰ کا دامن تھامنے کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، ایک چھوڑنے کا ایک کرنے کا، سمجھ رہے ہو گیا؟ ایک چھوڑنے کا اور ایک کرنے کا۔ کیا کام چھوڑنے کا؟ موبائل کے گندے کاموں کو چھوڑ دو۔ کرتے موبائل میں گندا کام کرتے؟ یا ہمارے مدرسے کے بچے جامعہ مدنیہ کے تو نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ مدرسے کی طرف سے بہت پابندیاں ہوتی ہے موبائل میں، اس لیے موبائل کا استعمال نہیں۔ لیکن کچھولی کے جوانوں کو کون روکتا ہے موبائل سے؟ ہے بھائی سب کے پاس موبائل ہے؟ ارے ہاں یا نہ تو بولو۔ بہت مشکل ہے کچھولی میں بیان کرنا بھائی۔ ہاں مولانا یونس صاحب کیا ہے کچھولی میں؟ کوئی گھبرا تو بھائی تم لوگ بیوی سے ڈرتے ورتے تو نہیں ہو نا؟ او کچھولی والے ہمارا قاسم بھائی، دیکھو یہ بیچارہ دھمڑا چکا میرا بہت دوست ہے، اللہ ان کی بیوی مرحومہ ہو گئے، اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے۔ لیکن قاسم بھائی یہاں کئی بیجوت چھے بدو لیاقت بھائی کیا ڈرتے سب بیوی سے؟ تو بھی ڈرتا؟
وہ معلوم آپ کو ایک لطیفہ سننا بچے لوگ، نہیں تمہارے کام کا نہیں، تمہاری کہاں شادی ہوئی ہے، تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے کان بند کر دینا اور کیا، لیکن بہت پتے کی بات ہے معلوم ہے. ایک آدمی تھا، ایک آدمی سننا، مولانا کہا گئے، مولانا بہت سننے جیسی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے. سہیل تو بھی سن، تیرے بھی نکاح ہوئے ہیں. وہ ایک آدمی تھا نا، وہ گاڑی چلا رہا تھا. کیا کرا رہا ہے؟ گاڑی. اور سامنے گاڑی آئی اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، 1 منٹ نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا. وہ بیچارہ ایک دم سہم گیا کہ بچ گیا. باقی بہت زور کا ایکسیڈنٹ ہوتا. پیچھے جنات تھا. کون تھا؟ جنات تو سمجھتے ہو نا، ماموں اپنا. ہاں، وہ پیچھے جنات تھا. اس نے یوں کندھے پہ ہاتھ مارا، اس نے یوں دیکھا تو لمبا چوڑا جنات نے کیا کہا معلوم؟ میں نے تیری گاڑی پکڑ لیا، ورنہ ٹھوک دیتا، مر جاتا، تیرا لاش بھی نہیں ملتی. تو کیا کرے گا؟ جزاک اللہ، تھینک یو، بہت اچھا کام کیا، لیکن تو جا، ورنہ دوسرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ہاں تو جا، لیکن جزاک اللہ، بہت جزاک اللہ. کس کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ جنات. چلو ہو گیا. ایک زمانہ گزر گیا. پھر کیا ہوا معلوم؟ یہی آدمی ایسا ہی راستے میں چلتا تھا اور راستے میں اتنا بڑا کھڈا، اب لائٹ نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں کہ کھڈا ہے. وہ بیچارہ جلدی چلا، آدھا پاؤں چلا گیا، پھر دیکھا او کھڈا ہے. وہ جلدی سے پیچھے سے آیا، بھاگ کے آیا اور بولا اچھا ہوا میں آ گیا، نہیں تو اگر 1 پاؤں بھی آگے جاتا تو میں کھڈے میں گر جاتا. تو پیچھے کسی نے یوں واپس ہاتھ کیا، یہ دیکھا تو وہی کون؟ ماموں جنات. کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ میں نے تیرے کو کھینچ لیا، باقی گر جاتا، مر جاتا، کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا، لاش سڑ جاتی اندر. وہ تو میں نے تیرے کو. اس نے کہا جزاک اللہ، بہت اچھا ہوا میرے کو تم نے ایسا کیا. کتنے واقعے ہو گئے؟ 2. تیسرا واقعہ کیا ہوا معلوم ہے؟ یہ اس کی بلڈنگ پہ تھا، 5ویں مالے پر. وہاں سے اس کا پاؤں پھسلا، اب سیدھے نیچے گرے تو مر جاوے. اچانک بیچ میں پائپ آ گیا، اس نے پائپ کو پکڑ لیا اور پائپ پکڑ کر دھیرے نیچے اترا. کہا میں بچ گیا، باقی 5 مالے سے گرا ہوتا تو مر جاتا. تو پھر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا، پیچھے مڑا. کون؟ وہی جنات. کہا وہ پائپ میں نے لگا دیا بیچ میں، نہیں تو مر جاتا، 5 مالے سے گرتا مر جاتا. آج اس نے شکریہ ادا نہیں کیا، تھینک یو نہیں بولا، جزاک اللہ. غصے ہو گیا. وہ دن ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو تو آ کے میرے کو بچا لیا. پھر ایک مرتبہ میں کھڈے میں گرتا تھا، تو آ کے میرے کو بچا لیا. پھر ابھی میں بلڈنگ سے گرتا تھا، تو آ کے میرے کو بچا لیا. تو نالائق کمبخت شادی کے دن کہاں تھا؟ سمجھے لیاقت بھائی سمجھے؟ شادی نہ دیوس ہے تو کہاں ہوں تو بھائی. ہاں اشرف بھائی، کتنی مگج ماری بیوی کی، پوچھو مولی یونس کو، ہے نا مولانا؟ ایسا لڈو ہے، کھاوے تو بھی پریشان، نہ کھاوے تو بھی پریشان. چلو آپ لوگ ہنسے، میرے کو بہت اچھا لگا. تو کون تیار ہے آج سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ بولو بلند آواز سے بولو. بات ختم کرنے جا رہا ہوں، بولو مصطفیٰ کا دامن. پہلی بات بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکی بات ہے، بالکل پکی بات ہے. ہاں تو تیاری شروع کریں. ایک چیز چھوڑنے کا. کیا چیز چھوڑنے کا؟ موبائل توڑنے کا بھی نہیں، چھوڑنے کا بھی نہیں، پھوڑنے کا بھی نہیں. موبائل کا جو گندا فارمیٹ ہے نا، اس کو ڈیلیٹ کر دینے کا. یہ موبائل میں زنا، موبائل میں چوری، موبائل میں ننگا پنا، موبائل میں پب جی، موبائل میں ایپیسوڈ، موبائل میں غیبت، موبائل میں چگلی، موبائل میں کسی پہ تہمت لگانا، موبائل کے ذریعے کسی کو بدنام کرنا، موبائل کے ذریعے میرے دوستو اپنی ماں کو ناراض کرنا، موبائل کی وجہ سے اپنا ابا ناراض ہے، موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی کا بھروسہ ختم ہو گیا ہے. میرے پیارو موبائل رکھو، مگر جو غلط فارمیٹ ہے اس کو کیا کر دو؟ ختم کر دو. کرو گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ. کیونکہ ہم کو تو موبائل بہت پسند ہے. پسند ہے کہ نہیں؟ ماں سے زیادہ ہم کو موبائل پسند ہے. ابھی اماں بیمار ہوئے نا، اماں بولے بھی بیٹا میں بہت بیمار ہوں، بیٹا دوا. ہاں اماں 2 گھنٹے کے بعد وہ ڈاکٹر کا دوا خانہ کھلے گا نا، میں آپ کو لے کے جاؤں گا. کتنے گھنٹے کے بعد؟ 2 گھنٹے. یا کبھی ماں بولے گی یہ دوا لے کے آ. ہاں ٹھیک ہے ماں، ابھی میں اٹھاؤ نا، ابھی میں تھوڑا فریش ہو جاؤں، میں تھوڑا نہا لوں گا، ناشتہ کر لوں گا، 1-8 گھنٹے میں ماں تمہاری دوا آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ماں کے ساتھ جواب. بولو ہوا نا جواب؟ اور اگر موبائل گم ہو گیا تو؟ آپ کا موبائل گم ہو گیا، کیا کرے گا معلوم ہے؟ اپنے دوست کو بولے 1 گھنٹی بجا نا، 1 گھنٹی بجا. ایسا لگتا ہے جیسے اس کو اٹیک آیا. ارے کہاں ہے میرا موبائل؟ کہاں ہے؟
کیوں ایسا نہیں بولتا کہ 2 گھنٹے کے بعد ڈھونڈوں گا؟ ماں کو تو بولا تھا نا کہ 2 گھنٹے کے بعد دوا لاؤں گا. موبائل کو کیوں 2 گھنٹے کے بعد نہیں ڈھونڈے گا؟ حالانکہ ماں کی دوا لائے گا تو جنت کا دروازہ کھلے گا، موبائل ڈھونڈ کے گندے کام کرے گا تو جہنم کا دروازہ کھلے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ تو اچھا ہے ہمارے کچھولی کے سب جوان ماشاءاللہ آ گئے بیان میں، آ گئے نا سب کچھولی والے آ گئے نا؟ ہاں بولو نا، آ گئے نا؟ جن جوانوں نے بیان رکھا آ گئے نا؟ ہاں ماشاءاللہ سب نے ٹوپی پہنا ہے. صحیح پوچھو تو میرے کو ٹوپی پہنایا ہے. ہاں یہ بہت سارے، میں کچھولی کی بات نہیں کرتا، ہمارے گجرات میں نکلو بہت سارے جوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے بال کی سٹائل دیکھو. دیکھا آپ نے؟ دیکھا کون؟ آپ نے دیکھا بیان میں وہ سٹائل دیکھا بال کی؟ یہ جو علاقہ ہے نا، یہ یہاں بال نہیں. اب بچوں آپ لوگوں نے دیکھا کتنے جوانوں کو دیکھو یہاں پہ بال نہیں، یہاں پہ نہیں ہے، پیچھے نہیں. یہاں کچھولی میں بھی کوئی بیٹھا ہوگا لیکن ٹوپی اتارنا نہیں بھائی، کیونکہ جب یہاں بال نہیں نا تو ایسا لگتا ہے یہ علاقہ یتیم ہے، یہاں نہیں تو لگتا ہے یہ علاقہ غریب ہے، یہاں بھی بال نہیں تو لگتا زکوٰۃ کا مستحق ہے. اور کیا کرے گا معلوم؟ ایسے ہی ابھی تو ٹوپی پہنا نا، ٹوپی ووپی اتار کے ٹی شرٹ جینس پہن کے بائک کے اوپر بیٹھ کر بالکل 4 راستے پر جہاں سارے لوگ بیٹھے نا وہاں جائے گا اور وہاں جا کے یوں کرتا ہوگا. کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو بولتی ہوگی ایسے کارٹون سے کون شادی کرے گا جس کے سر کے بال کے ٹھکانے نہیں ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیارو؟ اس لیے ہاتھ سے ارادہ کرو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کون کون تیار ہے بولو مصطفیٰ کا دامن؟ میں نے کہا تھا 3 باتیں کروں گا، جس میں پہلی بات میں نے بتا دیا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور نمبر 2 موبائل کا غلط فارمیٹ ختم کر دیں گے. بولو 2 باتیں ہو گئی نا. اب آخری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. مبارک ہو شگے ہر 2 سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل